اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مور لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا. اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی. اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے. تو انہوں نے کہا، جواب دیا، کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے. یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی. اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے. اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے. البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. بات ہی ختم کر دی. یہ ہے بزرگان دین کی خدمات. جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں. پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا. تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے. اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے. یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ وہ. تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے؟ سوراں دے سور. اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سورے نے. یہ انہوں نے کہا ہے. اور مرتے دم تک سلام ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا. دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر. انہاں تے کیا ہویا سی؟ وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا. خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گئے تو وہ نکل جائے اس حوالے سے. تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں.